رات کو 3 بجے عبدالباسط کا دروازہ دھڑدھڑایا تھا۔ عبدالباسط کے ساتھ آرا کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت کون ہے عبدالباسط؟ پتہ نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ عبدالباسط نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ان کے مالک کا ملازم تھا۔ مالک کی بیوی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ مالک انہیں شہر کے ہسپتال لے کے گئے ہیں۔ ان کی بیٹی چھوٹی ہے اور گھر پہ کوئی زنانہ ملازمہ نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ اندر ان کی بیٹی کا کچھ دیر خیال رکھ لو، صبح تک وہ لوٹ آئیں گے۔ ملازم نے عبدالباسط سے ملتجی ہو کے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ عبدالباسط نے اسے بھیج دیا۔ آرا بھی سب سن چکی تھی، اس لیے وہ دونوں بنگلے کے اندر داخل ہو گئے۔ وہی ملازم انہیں اندر کمرے تک لے کے گیا۔ کمرے میں 2 سالہ بچی سو رہی تھی۔ آرا اور عبدالباسط سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ اتنا بڑا محل ہے نا تمہارے مالک کا؟ آرا وہ بنگلہ اور اس کی آسائش دیکھ کر تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، خوبصورت تو بہت ہے، ابھی تو اور بھی بنوا رہا ہے۔ سب پیسے کا کھیل ہے عبدالباسط، آرا نے کہا۔ آرا تم بیٹھو، میں ذرا ملازم کو کہتا ہوں پانی لا دے، بہت پیاس لگ رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ عبدالباسط کمرے سے نکل گیا، لیکن ملازم کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ اسے بلانے بنگلے سے نکل کے سامنے چوکی دار کے پاس جانے لگا۔ اکثر ملازمین وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ اسی وقت مالک کا چھوٹا بھائی فل نشے میں اپنے کمرے سے نکلا۔ ساتھ مہجبینہ بھی تھی۔ اس شخص نے جیب سے کئی نوٹ نکال کے اسے دیے، پھر کہا کہ وہ باہر چلی جائے، ڈرائیور اسے چھوڑ آئے گا۔ وہ لڑکی پیسے لے کے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اس کی نظر سامنے آدھے کھلے دروازے کے اندر پڑے صوفے پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کے اس کا نشہ ٹوٹا۔ جہاں آرا؟ اس وقت یہاں؟ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ آرا جو نیند کی خماری میں تھی، صوفے پہ آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، وہ نشے سے چور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جہاں آرا؟ آرا نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تو سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ شخص کئی بار اس کے کوٹھے پہ آ چکا تھا، اس کے ساتھ بھی کئی راتیں بتائی تھیں۔ آرا نے جلدی سے اپنی چادر سے اپنا چہرہ چھپایا اور کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتی، اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم جہاں آرا ہو نا؟ وہ نشے میں تھا، اس لیے کچھ بے یقین سا ہوا تھا۔ نہ ہے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ آرا اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اسی اثناء میں عبدالباسط اور وہ ملازم اندر داخل ہوئے۔ ملازم کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں پانی رکھا تھا۔ عبدالباسط نے جلدی سے اس شخص کے ہاتھ سے آرا کا ہاتھ چھڑوایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیوی ہے میری یہ۔ آرا عبدالباسط کے پیچھے چھپ گئی۔ چہرہ ابھی بھی چادر سے چھپا ہوا تھا۔ بیوی؟ اوہ، آئی ایم سوری، میں سمجھا کوئی اور ہے۔ وہ یہ کہہ کے کمرے سے نکل گیا۔ عبدالباسط، مجھے یہاں نہ ہے رکنا، چلو یہاں سے۔ آرا بری طرح گھبرائی تھی۔ ہاں چلو۔ عبدالباسط کو بھی برا لگا تھا، لیکن میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ ملازم نے عبدالباسط سے کہا۔ مالک سے میں خود بات کر لوں گا۔ عبدالباسط غصے میں یہ کہہ کے آرا کو لے کے اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ آرا رو رہی تھی۔ آرا کیا بدتمیزی کی ہے اس نے آپ کے ساتھ؟ بتائیں مجھے، میں ابھی جا کے اس کا منہ توڑ دوں گا۔ وہ غصے سے بولا تھا، چہرہ بھی غصے سے لال ہو رہا تھا۔ نہ ہے عبدالباسط، اس نے کچھ نہ ہے کہا، بس وہ پہچان گیا ہے مجھے۔ آرا نے عبدالباسط کا ہاتھ پکڑا کہ کہیں واقعی وہ اسے مارنے نہ چلا جائے۔ کیا مطلب؟ گاہک رہ چکا ہے میرا، وہ یہ کہہ کے رونے لگی۔ عبدالباسط چپ تھا۔ چاہ کر، کرید کر اس کا ماضی اس سے مٹا نہیں سکتا تھا۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں عبدالباسط، ایک بار جو دھندے پہ لگ جاوے وہ پھر وہیں کی ہو کے رہ جاتی ہے، وہ اور کہیں کی نہ ہے رہتی۔ کل سب تجھ سے سوال پوچھیں گے، کیا کہو گے سب کو؟ آرا نے روتے ہوئے پوچھا۔ کہہ دوں گا بیوی ہے میری، جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو باقیوں کو کیوں ہے؟ عبدالباسط نے صاف گوئی سے کہا۔ نہ ہے عبدالباسط، میں تجھے مصیبت میں نہ ہے ڈال سکتی، تجھے نہ ہی پتہ کیا کیا عذاب جھیلا ہے میں نے۔ آرا کیا بات ہے، کیوں ڈر رہی ہیں آپ مجھے کمزور اگر سمجھ رہی ہیں تو غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں جواب دینا جانتا ہوں، سب کے سامنے ڈٹ کے آپ کی حفاظت بھی کر لوں گا۔
یہاں تک کہ اپنے ابا کے سامنے بھی، لیکن اگر آپ کمزور پڑ گئیں تو پھر ضرور بے بس ہو جاؤں گا۔ تم جذبات میں بول رہے ہو، حقیقت میں نے دیکھی ہے، ایسی اذیت ناک کہ تجھے بتا دوں تو سن ہی نہ پاؤ گے۔ مسلسل آرا کے آنسو بہہ رہے تھے۔ بتائیں مجھے، ایسی کیا بات ہے جو میں سن نہیں سکتا؟ تجھے یاد ہے جب تو چائے پر نہانے آیا تھا؟ ہاں، اماں نے مجھے ساڑی پہننے کو کہا تھا، اچھے سے تیار ہونے کو بھی کہا تھا، کیونکہ میرا گاہک ایک سرکاری افسر تھا۔ اس کی گاڑی آئی تھی مجھے لینے، بڑی عمر کا تھا وہ، پر تھا پیارا۔ جب میں اسے کمرے میں گئی تو کافی دیر سگریٹ پیتا رہا، مجھے دیکھتا رہا، میرے چہرے کے ایک ایک نقش کی تعریف بھی بہت کی، مجھ سے خوش بھی بہت ہوا، پیسے بھی دگنے دیے۔ پھر کہنے لگا تمہارا نشہ چڑھ گیا مجھ پہ، جب بھی میں لاہور آیا تجھے ہی بلاؤں گا۔ واپسی پہ مجھے اماں لینے ہوٹل پہنچی، لیکن کمرے میں آئی تو اس شخص کو دیکھ کے پتھر کی ہو گئی۔ وہ شخص کبھی میری ماں کا گاہک رہ چکا تھا۔ ہنس کے کہنے لگا، جہان تم، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سے بھی ملاقات ہو جائے گی، آؤ۔ اس نے اماں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ ناہے بیٹھی، بس پتھر بنی اسے دیکھتی رہی۔ لیکن وہ بولتا رہا، تیری بیٹی تو تجھ سے بھی زیادہ حسین ہے جہان، میں نے اتنی حسین لڑکی پہلے ناہے دیکھی، جادو سا کر دیا اس نے ایک ہی رات میں۔ جب بھی میں لاہور آؤں اسی کو بھیجنا میرے پاس، 3 گنا رقم دوں گا۔ اپنی آنکھ بڑی کمینگی سے اس نے مار کے اماں سے کہا تھا۔ مجھے بھی بڑی تیز نظر سے دیکھا۔ پتا ہوتا کہ تو ہے آفیسر تو آرا کو کبھی نہ بھیجتی تیرے پاس، اماں رنجیدگی سے بولی تھی۔ لیکن اماں کی بات پر جتنا وہ آفیسر حیران ہوا تھا اتنی میں بھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، کاہے نہ بھیجو گی اسے؟ پتہ ہے اماں نے کیا کہا؟ آرا نے عبدالباسط کی طرف دیکھا۔ ایک کرب تھا آرا کے چہرے پہ، ایک اذیت تھی۔ کیا؟ اماں نے کہا کہ یہ بیٹی ہے تیری۔ یہ کہہ کے پہلے تو آرا خوب ہنسی، پھر پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ عبدالباسط ایسے تھا جیسے سن پتھر کا ہو گیا۔ پتہ ہے عبدالباسط، اس شخص کی بولتی بند ہو گئی، پھر غصے سے بولا، جہان تو جھوٹ کہہ رہی ہے۔ اماں نے قسم کھا لی، اور وہ ایسے تھا جیسے کیا کر بیٹھے گا خود کو۔ مجھے دوبارہ دیکھ ہی نہ پایا۔ تکلیف تو مجھے بھی بہت ہوئی عبدالباسط۔ اپنے باپ سے ایسی ملاقات تو کبھی نہ سوچی تھی آرا نے۔ اس سے مجھے لگا کہ طوائف صرف عورت ہے، دوسرا کوئی رشتہ نہ ہوتا اس کا، اور اس کے پاس آنے والا صرف مرد۔ جنگل کے جانور دیکھے تو نے؟ ایسی زندگی ہے ہماری، جیسے ان کے اندر کوئی ماں بہن بیٹی نہ ہوتی، صرف جنس ہوتی ہے، ایسے ہمارے پاس بھی باپ بھائی بیٹا نہ ہوتا، بس جنس ہوتی ہے۔ دل تو میرا بہت پھٹا تھا، دل چاہا تھا سامنے والے شخص کا گریبان ہی پھاڑ ڈالوں۔ اماں بھی بہت روئی، مجھ سے نظریں نہ ملا رہی تھی، روتے ہوئے گھر پہنچی تھی۔ وہ پولیس آفیسر تھا، مجھے لگا بھول بھال جائے گا، لیکن وہ سالہ حرامی غیرت مند نکلا۔ اگلے دن اخبار میں خبر آئی کہ اس نے ہوٹل کی کھڑکی سے کود کے جان دے دی۔ اماں یہ سن کے بڑا روئی تھی، پر میں بہت خوش تھی کہ اچھا ہوا مر گیا کم وقت۔ اگر وہ مجھے دوبارہ بلا لیتا تو میں مر جاتی۔ یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے، پتہ نہیں مجھ جیسی اور کتنیوں کے ساتھ ہوا ہوگا۔ جو عذاب میں سہ رہی ہوں تو نہ سہ سکتا، اور اگر تو خود سے پیچھے ہٹا تو میرا محبت سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ بہتر ہے میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ بس اتنا بھروسہ ہے آرا، میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کوٹھے تک محدود ہے، یا ہوس کا نشانہ صرف عورت بنتی ہے؟ نہیں، کم عمر لڑکے بھی بنتے ہیں، اور جانتی ہیں کہاں؟ عبدالباسط یوں کہہ رہا تھا جیسے
آرا کی اذیت خود پہ بیتی ہو۔ کہاں؟ مدارس میں۔ آرا کی حیرت سے آنکھیں پھٹی تھیں۔ دن رات حفظ کرتے بچے جو گاؤں قصبوں سے آ کے مدرسے میں رہائش رکھتے ہیں، وہ کئی مولویوں کی ہوس کا نشانہ بنتے ہیں، لیکن انہیں ڈرا دھمکا کے چپ کروا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات زیادہ تر منظر عام پر نہیں آتے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمارے ملک میں مبلغ اور مدرسے کے اساتذہ بہت با اثر ہیں، اور دوسرا جنسی استحصال پہ بات کرنا شجرہ ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ کئی بار قرآن پڑھنے آنے والی بچیوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب دیندار ہیں، اس لیے بچے محفوظ ہیں۔ بچے صرف تب تک محفوظ ہیں جب تک نظر کے سامنے ہیں۔ ناہے عبدالباسط، میں نہ مانتی، اللہ کا کلام پڑھنے پڑھانے والے ایسا ناہے کر سکتے۔ آرا بے یقین سی تھی۔ میرے ساتھ ہوا ہے آرا۔ یہ سن کے آرا ششدر سی رہ گئی۔ عبدالباسط کے ہونٹ ضبط سے کپ کپ آئے، جیسے کسی اذیت سے گزر رہا ہو۔ 15 پارے میں نے آرام سے حفظ کیے، لیکن 16واں نہیں کر پایا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میرا استاد رات کو مجھے کمرے میں بلا لیتا تھا، اور پھر تکلیف کے مارے جب میں چیختا تھا تو میرے منہ میں رومال ٹھونس دیتا تھا تاکہ میری آواز کوئی نہ سن سکے۔ اس وقت میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ رات گزار کے صبح مجھ سے کہتا تھا کہ کسی کو بتایا تو اتنے ڈنڈے ماروں گا کہ جسم نیلا کر دوں گا۔ میں نے بہت دفعہ ابا کو دبے لفظوں سے کہا کہ مجھے مدرسے میں نہیں رہنا، پر میری نہیں سنی۔ لیکن پھر ایک دن میں نے اس مولوی کو اسی کے ڈنڈے سے خوب مارا، اور میں نے شور مچا دیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے یہ۔ اس دن ابا نے مجھے بہت مارا۔ کہنے لگا میں نہ پڑھنے کے بہانے یہ الزام لگا رہا ہوں۔ میں نے ابا کی بہت مار کھائی، لیکن پھر مدرسے کا رخ نہیں کیا۔ ابا کو میری بات پر اس وقت یقین آیا جب ایک کمسن بچہ اس مولوی کی وجہ سے مر گیا۔ پھر شور اٹھا، کیس ہوا۔ ابا اس وقت میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا پائے، لیکن اس کے بعد جب بھی میں 16واں پارہ حفظ کرنا چاہا، میرے سامنے وہ سب آنے لگتا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ ایک اذیت سی آن گھیرتی تھی مجھے۔ کئی سال میں مردوں سے بھی گھبراتا رہا، پھر رو رو کے اپنے پچھلے سپارے پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا کہ میرا حافظہ بھلا دے جو میرے ساتھ ہو چکا۔ لیکن کہاں آسان ہے ایسا کچھ بھولنا۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ میں عمر میں پہلے بڑا ہو گیا، میری سوچ بدلنے لگی، مجھے اپنی مخالف جنس میں کشش زیادہ محسوس ہونے لگی۔ لیکن ابا میری شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ جب یہ خواہش شدت پکڑتی تو میں وضو کر کے قرآن لے کے بیٹھ جاتا، خوب رو رو کے دعا کرتا۔ جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو یہ نہیں سوچا تھا کہ طوائف ہو۔ اس دن میرا دوست آپ کے کمرے میں گیا تھا، اور میں باہر بیٹھا آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جو اذیت میں نے چند ماہ گزاری آپ اور آپ جیسی خواتین ہر روز برداشت کرتی ہیں۔ ہمارا غم ایک جیسا تھا آرا، اس لیے کئی بار ایک دوسرے کی آنکھوں سے روئے ہیں ہم۔ میری تکلیف آپ کی آنکھوں سے برسی ہے، آپ کا دکھ میرے سینے پہ درد بن کے اٹھا ہے، اس لیے آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں میں۔ آرا چپ سی ہو گئی۔ پہلی بار عبدالباسط کی بات نے اسے رلایا تھا۔ مری کے ایک مقامی اسکول میں ارتضیٰ کی نوکری لگ گئی تھی۔ شیو بھی اس نے اپنی اسی لیے بڑھا لی تھی تاکہ لوگوں کی پہچان میں نہ آ سکے۔ بس کسی طرح سے اس قصے کے پرانے ہونے کا انتظار تھا تاکہ حیا کو طلاق دے سکے۔ دوسری طرف حیا کا بھی یہی حال تھا۔ رومان، آج کیا پکا ہے کھانے میں؟ شاہی ڈش، رومان نے ناک چڑھا کے کہا۔ شاہی ڈش؟ یہ کون سی ڈش ہے؟ حیا کو تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ کچھ الگ سا بنا ہے۔ فریج میں رکھی ہے، بابا صبح بنا کے گئے تھے، کھا لیں۔ اچھا، واہ، ویسے میں نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ کھانے میں کیسی ہوتی ہے؟ یقیناً مزے کی ہوگی نا، نام شاہی ڈش ہے تو ڈش ویسی ہی ہوگی۔ پلیٹ چمچ لیے وہ فریج کھول کے دیکھنے لگی، جہاں آلو کی بھجیا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔
حیا نے اچھی طرح سے فریج چیک کیا لیکن اور کچھ بھی نہیں تھا۔ رومی کہاں ہے شاہی ڈش؟ یہاں تو صرف یہ سڑے ہوئے آلو ہی نظر آ رہے ہیں۔ یہی تو ہے شاہی ڈش، رومان نے منہ بسور کے کہا۔ حیا نے تیوری چڑھا کے اسے دیکھا۔ یہ ہے شاہی ڈش، آلو؟ جی، ہمارے گھر میں اس کا یہی نام ہے، کیونکہ ہفتے میں 2 سے 3 بار بن جاتے ہیں۔ میں تو نہیں کھاؤں گی۔ کتنے دن سے میں نے ہوٹلنگ نہیں کی۔ جب سے آئی ہوں تمہارے بابا نے پکوڑے اور دال سبزیوں کے علاوہ کچھ نہیں بنایا۔ اچھی سزا ہے یہ۔ وہ رو دینے کو تھی۔ دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا۔ بابا بس اپنی سہولت دیکھتے ہیں۔ پتہ ہے نا کہ جلدی صرف آلو کی بھجیا بنے گی۔ رومی کچھ ٹرائی کریں؟ حیا کو بیٹھے بیٹھے کچھ نئی سوجی۔ کیا؟ بریانی بناتے ہیں، تھوڑی سی، صرف میں اور تم کھائیں گے۔ حیا کی بات سن کے رومان خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چکن فریج میں ہے، چاول بھی رکھے ہوئے ہیں، مسالے بھی پڑے ہیں۔ آتی ہے آپ کو بنانی؟ رومان نے چہک کے پوچھا۔ حیا نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ رومان کا جوش و خروش بھی ماند پڑ گیا۔ چلو جی، بن گئی پھر بریانی؟ پوچھا تو آپ نے ایسے تھا جیسے بہت بڑی کوک ہو۔ رومان کی بات حیا کو اچھی نہیں لگی، اس لیے اس کے کندھے پہ تھپکی لگائی۔ ہاں، جیسے تمہیں بڑی بنانی آتی ہے جو مجھے تانے دے رہے ہو۔ دونوں کچن سے نکل کے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تم نے کبھی دیکھا ہے اپنے بابا کو بریانی بناتے ہوئے؟ نہیں۔ ہاں، یاد آیا، میرے پاس بابا کی ایک بک ہے، اس میں ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں، وہ لا کے دوں؟ ہاں نا، جلدی سے لے کے آؤ، مل کے بناتے ہیں۔ حیا خوش ہو گئی۔ رومان ایک پرانی سی کتاب اٹھا کے لے آیا جس پہ مختلف چیزوں کی ترکیبیں لکھی ہوئی تھیں۔ بالآخر بریانی کی ترکیب بھی انہیں مل ہی گئی۔ دونوں یوں خوش ہوئے جیسے ترکیب پڑھتے ہی بریانی تیار ہو جائے گی۔ کچن میں گھستے حیا نے ایک پروفیشنل کوک کی طرح ساری چیزیں شیلف پہ رکھنی شروع کی، لیکن پیاز ٹماٹر اپنے حساب سے موٹے موٹے ہی کاٹے تھے۔ ادرک لہسن رومان نے پیس کے دیا۔ چکن تو ٹھیک بن گیا، بس اس کا پانی خشک نہیں کیا کیونکہ ترکیب میں لکھا نہیں تھا۔ مسالہ کافی پتلا سا تھا۔ سب سے مشکل مرحلہ چاولوں کا تھا۔ رومان تو نہانے کا بہانہ بنا کے جا چکا تھا۔ حیا کو لگا کہ چاول تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چاول ابلنے رکھ دیے تھے۔ اسے گرمی کی شدت لگنے لگی کیونکہ کب سے کچن میں کام کر رہی تھی، اس لیے ہلکی آنچ کر کے نہانے چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد چاولوں کا ابل کے حلوہ سا بن گیا تھا۔ اب کتاب میں آگے یہ بھی نہیں لکھا تھا کہ چاول کا پانی بھی نکالنا ہے، پھر چکن ڈال کے دم دینا ہے۔ لکھنے والے کو تو شاید یہ سب پتہ تھا، اس لیے اس نے لکھنا ضروری نہیں سمجھا، لیکن بنانے والی بالکل انجان تھی، اس لیے پانی سمیت چاول چکن میں ڈالے اور اپنی طرف سے ہلکی آنچ پہ دم دے دیا۔ خود شلوار قمیض پہنی جو ارتضیٰ لے کے آیا تھا، لیکن دوپٹے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رومان کے کمرے میں وہ بال بنانے لگی۔ رومان بھی نہا کے نکل چکا تھا۔ ممی بن گئی بریانی؟ پھر ممی؟ تمہیں شرم نہیں آتی مجھے ممی کہتے ہوئے؟ اگر اب کہا تو؟ حیا نے غصے سے اسے گھورا۔ تو کیا کریں گی؟ تو میں تمہیں بتاؤں گی کہ ممی کیسی ہوتی ہے، بلکہ سوتیلی ماں کیسی ہوتی ہے۔ بہت ماروں گی تمہیں۔ جاؤ جا کے سلاد بناؤ، بریانی کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے۔ رومان کچن میں چلا گیا۔ حیا بال بنا کے جب تک کچن میں آئی تب تک باہر کا دروازہ کھلا۔ ارتضیٰ روٹیاں لے کے آیا تھا۔ رومی یہ روٹیاں پکڑو، کھانا گرم کرو جلدی سے، بھوک لگ رہی ہے۔ بابا آج ممی نے بریانی بنائی ہے، میں تو وہی کھاؤں گا۔ رومان کی بات پہ برجستہ ارتضیٰ کی نظر حیا پہ اٹھی۔ شلوار قمیض پہنے بڑی الگ سی لگ رہی تھی۔ اس نے بریانی بنائی ہے؟ اچھا، یقین کرنا مشکل ہے ویسے۔ ارتضیٰ کی بات پہ حیا نے ابرو چڑھائے تھے۔ رومی بعض لوگوں کو شاید دوسروں کو صرف بے وقوف، کم عقل اور ہڈ حرامی سمجھنا آتا ہے، لیکن آج پتہ چل جائے گا انہیں بھی کہ حیا کچھ بھی کر سکتی ہے، یہاں تک کہ بریانی بھی بنا سکتی ہے۔ حیا کے اترانے پہ وہ تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب منہ ہاتھ دھویا، باہر ٹیبل پہ آ کے بیٹھا تو سلاد اور پلیٹیں بڑے اچھے سے سجی ہوئی تھیں۔ سلاد اور رائتہ ٹیبل پہ رکھ کے رومان بھی بیٹھ گیا۔
حیا نے جب ڈھکن ہٹا کے دم کھولنا چاہا تو بریانی کی کھچڑی اچھی طرح سے گھل چکی تھی، بہت پتلی، پانی جیسی۔ حیا کا جی چاہا زور زور سے رونے لگے۔ ممی جلدی بریانی لے کے آئیں، اب انتظار نہیں ہو رہا۔ رومان نے باہر سے ہی ہانک لگائی۔ حیا نے ایک باؤل لیا، وہ کھچڑی نما شوربہ ڈالا اور باہر لا کے رکھ دیا۔ یہ دیکھ کے رومان کی آنکھیں پھٹی تھی، البتہ ارتضیٰ کا کہا گونجا تھا۔ واہ، کیا شاندار بریانی بنائی ہے رومان تمہاری ممی نے۔ اس بار بھی ثابت کر دیا کہ وہ حیا ہے، بے وقوف، کم عقل اور ہڈ حرام نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بریانی کا یہ رنگ و روپ میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ ارتضیٰ نے باؤل میں چمچ ڈال کے بھر کے چائے کی طرح باؤل میں پھینٹا۔ حیا روندلی صورت بنا کے وہیں کھڑی تھی۔ آئیے نا بیگم صاحبہ، تشریف رکھیے، یہ کانٹیننٹل ڈش کی ابتدا اپنے ہاتھوں سے کریں۔ ارتضیٰ نے اپنی برابر والی کرسی کھینچ کے حیا کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ شرمندہ سی بیٹھ گئی۔ رومان کا منہ بنا ہوا تھا، کب سے بریانی کے خواب دیکھ رہا تھا، اور سامنے کچھ عجیب سی چیز آئی تھی۔ رومی بیٹا، یہ جو سیدھی سی پلیٹوں میں تمہاری ممی کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی ہے، یہ تو نہیں آ سکتی، جاؤ کچن سے پیالیاں لے کے آؤ۔ رومان نے پیالیاں لا کے سامنے رکھ دی۔ ارتضیٰ نے پوری پیالی بھر کے حیا کے سامنے رکھی۔ حیا کا رونے والا چہرہ دیکھ کے رومان نے بھی مروتاً اپنی پیالی میں وہ چیز ڈال دی۔ ارتضیٰ نے اپنے لیے کچھ نہیں ڈالا تھا، بلکہ حیا کی پیالی میں سے ہی چمچ بھر کے حیا سے پوچھا، ایسی نایاب چیز میں نے تو آج تک نہیں کھائی، تم ذرا یہ بتاؤ اس کو کھانا ہے یا پینا ہے؟ بڑی معصوم سی شکل بنا کے ارتضیٰ نے اس سے پوچھا تھا۔ کنور سوپی نوڈلز ہیں بابا، کھاؤ پیو کھاؤ پیو۔ رومی کا طنز سن کے وہ رونے لگی، اٹھ کے رومان کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ بھی اپنے بابا کا چمچہ ہے پورا، کیسے بدلا ہے، پورا دن میرے آگے پیچھے ہوتا، اور اب اس میں میرا کیا قصور کہ خراب ہو گئی؟ میں نے تو محنت کی تھی، لیکن نہیں، سب کو بس اپنی خراب بنی چیز ہی نظر آتی ہے، دوسرے کی محنت نظر نہیں آتی۔ وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ باہر ارتضیٰ نے رومان سے کہا، جاؤ اپنی شاہی ڈش گرم کر کے لے کے آؤ، بھوک لگ رہی ہے بہت۔ رومان نے آلو کی بھجیا گرم کر کے ارتضیٰ کے سامنے رکھ دی۔ بابا آپ پلیز کچھ اچھا سا بنا دیا کریں، تھوڑا سا، انہیں نہیں عادت یہ سب کھانے کی، جب میں اور تم کھا سکتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتی ہے۔ بابا پلیز کھانا کھا کے بریانی بنا دیں، تھوڑی سی مجھے بھی کھانی ہے۔ اوکے بنا دیتا ہوں، پہلے کھانا کھا لو۔ ارتضیٰ نے کھانا کھا کے 1 گھنٹے میں بریانی بنا دی تھی۔ حیا روتے روتے سو گئی تھی۔ رومان بڑی خوشی سے اس کے لیے بریانی کمرے میں لے کے آیا، سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے اسے جگانے لگا۔ ممی، رومی مجھے تنگ مت کرو، جاؤ اپنے بابا کے پاس، انہی کے سگے ہو تم، بس ایک بار اٹھ کے تو دیکھیں کیا لایا ہوں آپ کے لیے۔ حیا نے روئی روئی آنکھیں کھولی۔ رومان کے ہاتھ میں بریانی دیکھ کے رخ بدل گئی۔ مجھے نہیں کھانی۔ کیوں؟ بابا کی اتنی منتیں کر کے بنوائی ہے صرف آپ کے لیے، تم کھاؤ، میں تو ہوں ہی بری۔ چھوڑے نا غصہ، آپ نہیں کھائیں گی تو پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ رومان کی منت پر وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بریانی اس نے خفگی سے منہ پھلائے ہی کھائی تھی۔ نور جہاں اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تو روتی رہی، پھر اٹھ کے اپنا بیگ پکڑا، جوتا پہن کے لاؤنج میں آ گئی۔ جازم وہیں صوفے پہ نظریں جھکائے بیٹھا تھا، اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ نور جہاں کے ہاتھ میں بیگ دیکھا تو فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ امی یہ بیگ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ جہاں سے آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے قدم آگے بڑھانے لگی۔ جازم نے اس کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دیں، آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ کاہے نہ جاؤں، تو میرا لگتا کیا ہے؟ کتنے آرام سے کہہ دیا کہ تو۔ نور جہاں پھر سے رونے لگی۔ امی خدا کے لیے معاف کر دیں، مجھے کیا پتا کہ سچ کیا ہے، بابا نے صرف آپ کا نام پتہ ہی تو بتایا تھا، میں ہر بات سے انجان ہوں، بہت سے سوال ہیں میرے پاس جو
میرا چین کھو چکے ہیں، میری نیند اڑا چکے ہیں، کس سے پوچھوں، کس سے کروں سوال؟ جازم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چہرے پہ بے بسی تھی۔ نور جہاں نے بیگ وہیں چھوڑ دیا، خود کمرے میں چلی گئی۔ جازم اس کے پیچھے لپکا، لیکن کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا، لاک ہو چکا تھا۔ امی دروازہ کھولیں۔ نہ ہے، پہلے وعدہ کر مجھ سے کچھ نہ ہے پوچھے گا۔ امی پلیز دروازہ کھولیں، آپ کو نہیں پتہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں میرا باپ کون ہے؟ آپ کو نکاح کے بندھن میں باندھ کے یہاں کوٹھے پہ کیوں چھوڑ گیا؟ بتائیں مجھے۔ جازم کا لہجہ بلند تھا، غصہ تھا، اشتعال تھا۔ اندر کمرے میں نور جہاں رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مت بتائیں کچھ، یہ بتا دیں بس کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ جازم کی بات سن کے نور جہاں کا ہاتھ سینے پہ گیا تھا۔ امی دروازہ کھولیں۔ نور جہاں نے دروازہ نہیں کھولا، کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی وہ اسے۔ رات کو اچانک بڑی زور سے بادل گرجے، حیا کی جھٹ سے آنکھ کھلی۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک اور تیز بارش سے وہ ہمیشہ سے ڈرتی تھی۔ خوف سے جسم سے جان نکل جاتی تھی اس کی۔ ابھی بھی ایک دم سے صوفے سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، بس ایک زیرو کا بلب ہی روشن تھا۔ سامنے کھڑکی سے بادلوں کی کڑک کے ساتھ جب بجلی کی تیز لہر نظر آئی تو وہ ڈر کے کھڑی ہو گئی۔ آج رومی کا کمرہ بھی بند تھا۔ حیا نے کمرہ نوک کیا۔ رومی دروازہ کھولو۔ لیکن رومی گہری نیند سوتا تھا، دروازہ نہیں کھلا۔ بارش بھی بہت تیز شروع ہو چکی تھی۔ بار بار کے بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک، وہ رونے لگی۔ کئی بار رومی کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی لیکن بے سود۔ مجبوراً اسے ارتضیٰ کا دروازہ نوک کرنا پڑا۔ تیسری دستک پہ دروازہ کھل گیا۔ وہ بھی نیند سے جاگا تھا۔ موندی موندی آنکھوں سے اسے دیکھ کے بھویں اچکائیں، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا ہے، کیوں اتنی رات کو دیر سے دروازہ بجا رہی ہو؟ وہ بارش ہو رہی ہے، حیا نے گھبراتے اور آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ تو یہ بتانے کے لیے رات کے 3 بجے تم دروازے بجا رہی ہو؟ مجھے پتہ ہے بارش ہو رہی ہے، میرے کمرے میں بھی کھڑکی موجود ہے، نظر آتا ہے مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے، میں لاؤنج میں نہیں سو سکتی۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ برجستہ بولی، تو رومی کے کمرے میں لیٹ جاؤ، وہ دروازہ نہیں کھول رہا، لاک کر کے سویا ہوا ہے۔ رومی؟ وہ کیوں؟ ہٹو میں دیکھوں۔ ارتضیٰ کے کہنے پہ وہ چند قدم دروازے سے پیچھے ہٹی۔ ارتضیٰ نے باہر نکل کے رومی کے کمرے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے بھی دروازہ بجایا، مگر جانتا تھا کہ بڑی پکی نیند ہے اس کی۔ تم میرے کمرے میں سو جاؤ۔ یہ کہنے کی دیر تھی، حیا نے فٹافٹ اپنا تکیہ اٹھایا، کمفرٹر اٹھایا اور اس کے کمرے میں جا کے لیٹ بھی گئی۔ وہ بس حیرت سے اسے دیکھ ہی سکتا تھا۔ اپنا تکیہ اور کمفرٹر اٹھا کے وہ باہر جانے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حیا نے پریشان چہرے سے پوچھا۔ باہر؟ نہیں پلیز باہر مت جائیں جب تک بارش نہیں رک جاتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں اکیلے نہیں سو سکتی۔ حیا بیڈ سے اٹھ کے پھر اس کے پاس آ گئی۔ اور میں یہاں نہیں سو سکتا۔ دیکھو بارش اندر نہیں آئے گی، نہ بجلی کھڑکی توڑ کے تم پہ گرے گی، کچھ نہیں ہوتا، سو جاؤ آرام سے، اور مجھے بھی سونے دو، صبح مجھے جلدی اٹھنا ہے۔ وہ جی بھر کے بیزار ہو رہا تھا۔ آپ اگر باہر چلے گئے تو میں بھی باہر آ جاؤں گی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے ڈر لگتا ہے، میرے بس میں نہیں ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی آپ کی منتیں کرتی پھروں؟ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پہلے چپ کرو۔ ارتضیٰ بری طرح سے ضد ہوا تھا، لیکن وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ پھر اسے پانی لا کے دیا۔ پیو اسے۔ حیا نے پانی کے بس 2 گھونٹ بھرے۔ اتنی بڑی ہو کے بارش سے ڈرتی ہو؟ ارتضیٰ نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی کہ شاید اس بات کو چیلنج کی طرح لے کے وہ اکیلے سونے پہ آمادہ ہو جائے، لیکن وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اپنے گھر میں کیا کرتی تھی؟ تمہارے ہاں تو بچوں کو بچپن سے ہی الگ سلاتے ہیں، وہاں آیا تھیں، جب بارش ہوتی تھی تو وہی میرے ساتھ سوتی تھیں،
میں سچ کہہ رہی ہوں، بائی گاڈ مجھے بارش سے اور بادلوں کی گرج سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جیسے وہ رو رہی تھی، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، بادل کے گرجنے پہ کانپ رہی تھی، یقیناً سچ ہی بول رہی تھی۔ کچھ دیر ارتضیٰ اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھتا رہا۔ دیکھو یہاں ایسا کوئی صوفہ نہیں ہے جہاں میں سو سکوں۔ ہاں تو اتنا بڑا بیڈ تو ہے، میں بس ایک کونے میں سو جاؤں گی، میں ہلوں گی بھی نہیں، بس مجھے یہ تو تسلی ہوگی نا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ کیا کرے کیا نہ کرے، پھر ایک سائیڈ پہ مخالف سمت منہ کر کے لیٹ گیا، وہ بھی دوسری جانب کونے پہ ہی لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی۔ آنکھ ارتضیٰ کی بھی لگ گئی تھی، لیکن پھر اپنے بازو پہ بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھ کھول کے دیکھا تو حیا اس کے بازو پہ سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا گیا، مگر وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ اپنا ہاتھ بھی اس کے سینے پہ دھرا تھا۔ پہلے تو اس نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا، پھر اپنا بازو اس کے سر کے نیچے سے کھینچا، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ایک پل اسے بے فکر سوتے ہوئے دیکھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، اور اس وقت اس لباس میں تھی جو وہ اس کے لیے یوں ہی خرید لایا تھا۔ کئی سال بعد اس نے کسی لڑکی کے لیے کپڑے خریدے تھے۔ خریدتے ہوئے اپنی بیوی کا نقشہ ہی سامنے آیا تھا، لیکن یہ لباس اس پہ بھی جچ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اپنے ذہن کو جھٹک کے آہستہ سے اپنا تکیہ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ باہر صوفے پہ تکیہ پھینکا اور لیٹ گیا۔ پوری رات کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ ابھی فجر میں وقت تھا، اس لیے پہلے اس نے سونے کی کوشش کی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی حیا کا سویا ہوا چہرہ سامنے آیا۔ جھٹ سے اس کی آنکھیں کھلی، پھر اس کا بے ساختہ سے گلے لگنا پریشان کرنے لگا۔ حد سے زیادہ بچکانہ حرکتیں تھیں اس کی۔ اسے شاید احساس بھی نہیں تھا، لیکن ارتضیٰ کی نیندیں ضرور اڑنے لگی تھیں۔ خود کو جھٹک کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ 12 سال میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اپنی مرحومہ بیوی کے علاوہ کسی لڑکی کا چہرہ نظر آیا ہو۔ آج پہلی بار کسی اور کا خیال آیا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی کا جس نے اسے بدنام کیا تھا۔ حیا کی کالج میں کئی باتیں ذہن میں گھومنے لگی۔ صوبیہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ اپنا ماضی تو یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن جو حال تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ چند دن بس کھانے کے لیے اسے وہی ایک شخص کھانا دے جاتا تھا، یا پھر وہ دوا لگانے آتا تھا۔ وہ لمحات اس کے لیے باعث اذیت ہوتے تھے۔ چند ہی دنوں میں زخم کافی بڑھ چکے تھے۔ وہ عورت ایک دن اس کے پاس دوبارہ آئی۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو صوبیہ کی ہی ہم عمر تھی۔ تانیہ، ادھر آؤ۔ اس عورت نے آج بھی پینٹ شرٹ ہی پہنی ہوئی تھی، ویسے ہی سگریٹ منہ میں لے کے، ویسے ہی سخت لہجہ تھا۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس آ گئی، لیکن ڈری ڈری گھبرائی تھی۔ سنو روزی، اس کے بال سیٹ کرو اور چہرے کا حلیہ بھی درست کرو۔ باس نے کہا ہے شام تک یہ انہیں تیار ملے۔ اس عورت نے اپنے ساتھ آئی ہوئی عورت سے کہا۔ جی میڈم۔ وہ عورت تو باہر نکل گئی، لیکن روزی نامی لڑکی نے اسے شیشے کے سامنے کرسی پہ بٹھا دیا۔ پھر اپنے بیگ میں سے مختلف چیزیں نکال کے پہلے اس کے بالوں کو تراشنے لگی۔ لمبے گھنے بالوں کو اس نے لیئرز میں کاٹا، کندھوں سے 3 انچ لمبا ہی رکھا تھا، باقی کے سارے بال وہ کاٹ چکی تھی۔ چہرے کا فیشل کیا، پھر ایک ساڑی اسے پہننے کے لیے دی جو انڈین اسٹائل سے سلی ہوئی تھی۔ اسے پہنو۔ مجھے یہ نہیں پہننا۔ انکار کا انجام پتہ ہے تمہیں؟ پلیز مجھے بچا لو ان لوگوں سے۔ میں کہاں سے آئی ہوں مجھے کچھ یاد نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ میں ایک شریف گھر کی لڑکی ہوں۔ صوبیہ رونے لگی۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو۔ جلدی سے اسے پہنو یا میں پہناؤں؟ وہ لڑکی تلخی سے بولی۔ وہاں موجود ہر شخص احساس سے آری تھا۔ صوبیہ نے وہ ساڑی پہن تو لی جیسی بھی اسے آتی تھی، باقی کی اس لڑکی نے پہنا دی۔ پھر بڑی نفاست سے اس کا میک اپ کیا، ایئر رنگز بھی نفیس اور چھوٹے سے پہنائے۔ صوبیہ کی جان صرف اس ساڑی سے جا رہی تھی جو اس کے وجود کو چھپانے کے لیے ناکافی تھی۔
ساڑی تھی بھی نیٹ کی، ہیل پہنا کر وہ لڑکی اسے باہر لے گئی۔ کتنے دنوں بعد اس نے اس کمرے کے علاوہ کچھ دیکھا تھا۔ ایک کافی بڑا لاؤنج تھا جہاں چاروں طرف میں صوفے لگے ہوئے تھے۔ وہاں چند غیر ملکی مرد حضرات بیٹھے تھے، کچھ برٹش لگ رہے تھے، کچھ سیاہ فام تھے، کچھ پاکستانی تھے۔ رنگت سب کی الگ الگ تھی مگر نظریں سب کی ایک جیسی، ہوس سے لبریز۔ وہ پینٹ شرٹ والی عورت اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ تم جاؤ روزی، اس عورت نے اس لڑکی سے کہا جو صوبیہ کو تیار کر کے لائی تھی۔ روزی کسی حکم کی غلام کی طرح ایک لمبی راہداری کی جانب چلی گئی۔ اس عورت نے صوبیہ کا ہاتھ پکڑا، ان سب مردوں کے بیچ رکھی کرسی پہ اسے بٹھا دیا۔ چاروں طرف صوفوں پہ مرد ہی موجود تھے اور وہ اکیلی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ سب کی آر پار کرتی نظریں اسی پر تھی۔ اسے لگ رہا تھا نظریں کوئی سانپ ہے جو اس کے وجود پر رینگ رہے ہیں۔ ایک دم پورے وجود پہ سنسنی سی گزر گئی تھی۔ دل یوں تھا کہ آج سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے تھے۔ صوبیہ نے ایک نظر اٹھا کے کسی کی جانب نہیں دیکھا، بس بار بار ساڑی کے پلو کو ٹھیک کر رہی تھی۔ ایسی کاٹ دار نظریں تھیں کہ اس کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کے رو دے۔ کون کہتا ہے کہ زنا صرف ایک ہی طریقے سے کی جاتی ہے؟ اس وقت وہ ان سب کے لیے زنا کا مرکز ہی تو بنی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں تری، چہرے پہ بدحواسی، پیشانی پر پسینے کے قطرے، جسم میں کپکپاہٹ۔ وہاں موجود زیادہ تر مرد غیر ملکی تھے، اسی لیے بولڈنس دیکھنے کے عادی تھے۔ عورت کا گھبرانا، سمٹنا انہیں اور بھی حس دے رہا تھا۔ $1000، ایک انگریز نے ہاتھ اٹھا کے کہا۔ $2000۔ اسی طرح ہر شخص اس کی قیمت لگا رہا تھا۔ اس کے ہوش میں اس کی پہلی نیلامی لگ رہی تھی۔ اس نے تو آج تک صرف گھروں اور چیزوں کی نیلامی ہوتے بھی نہیں دیکھی تھی، ایک عورت کی نیلامی بھی ہو سکتی ہے۔ $5000، ایک سیاہ فام شخص نے اس کی آخری بولی لگائی تھی۔ اس کے بعد کوئی نہیں بولا۔ وہ عورت خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ پیسے پکڑے، پہلے اس سیاہ فام شخص کے گلے لگی جو دیکھنے میں بے حد سیاہ تھا، موٹا اور گنجا بھی تھا، اور پھر اس کی غلیظ نظریں صوبیہ کی جان نکال رہی تھیں۔ یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہاں کس وجہ سے پہنچی ہے، لیکن دل سے اس کے لیے بد دعا نکلی تھی۔ نور جہاں نے بالآخر کچھ دیر بعد دروازہ کھول دیا تھا۔ جازم اب بھی وہیں کھڑا تھا، دروازے کے پاس۔ تجھے سچ جاننا ہے؟ ٹھیک ہے، آ میرے ساتھ۔ جازم کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے کمرے میں لے گئی، بیڈ پہ بٹھا دیا۔ کسی نواب رئیس کی ناجائز اولاد ناہے ہے تو، میرا نکاح ہوا تھا تیرے باپ سے۔ کون ہے وہ؟ پہلے وعدہ کر کے دوبارہ کچھ ناہے پوچھے گا، کوئی سوال ناہے کرے گا مجھ سے۔ وعدہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیں تو ان کے بارے میں دوسرا کوئی سوال آپ سے نہیں پوچھوں گا۔ ایک مولوی کا بیٹا ہے تو، عبدالباسط نام ہے اس کا۔ تجھے پتہ بتا دیتی ہوں، پر وہ وہاں ناہے ہے، چھوڑ کے جا چکا ہے اب۔ نور جہاں نے اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ آپ مجھے پتہ بتائیں۔ نور جہاں نے ایک پتہ اسے زبانی بتایا، جیسے ازبر یاد ہو۔ جازم نے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا۔ 2 دن سے وہ بس ہارون الرشید کی ہی باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ نور جہاں کو واپس چھوڑنے جا رہا تھا تو باہر نکلتے ہی چند مرد دروازے پہ ہی کھڑے تھے، وہ بھی تیوری چڑھائے، جیسے اگر وہ دروازہ نہ کھولتا تو وہ دستک دینے ہی والے تھے۔ اس طرح سے جازم اور نور جہاں کا راستہ روکنا جازم کو برا سا لگا۔ سنو لڑکے، تم پروفیسر کے بیٹے ہو کہ ایسے نکلو گے، ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ باپ تو تمہارا نہایت شریف انسان تھا، اس کے مرتے ہی تم نے گھر میں غیر عورت کو لانا شروع کر دیا، وہ بھی اس قسم کی۔ کیا مطلب ہے آپ لوگوں کا؟ کس قسم کی؟ ہاں؟ جازم اشتعال میں آیا۔ نور جہاں نے اسے بازو سے پکڑا۔ جوان جہان خون تھا، کچھ جلد ہی جوش مارتا تھا۔ دیکھو میاں، ہم سب جانتے ہیں یہ خاتون بازار حسن میں خاصی مشہور ہیں، کون نہیں جانتا اسے؟ یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔
اپنے شوق وہیں پورے کیا کرو۔ اس بات پہ جازم نے اس شخص کا گریباں، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہاں، اتنے ہی تم شریف ہو تو تمہیں کیسے پتا کہ یہ کہاں کی ہیں؟ تم بازار حسن میں جا کے بھی شریف ہو، اور اگر وہاں کی کوئی عورت آ جائے تو تمہارا شریف محلہ بدنام ہو جاتا ہے۔ آئندہ میرے معاملات میں بولے تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ یہ کہہ کے جازم نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ باقی کے لوگ بھی اس کے غصے سے گھبرا گئے تھے، پیچھے ہٹ گئے۔ پورا راستہ وہ چپ ہی رہا۔ نور جہاں بھی کچھ نہیں بولی، لیکن کوٹھے کے سامنے ٹیکسی رکتے ہی اس نے جازم کی طرف دیکھا۔ اسی لیے میں تیرے ساتھ جانا نہ ہی چاہتی تھی، دیکھ لیا تو نے۔ آپ کی وجہ سے چپ رہنا پڑا مجھے، ورنہ مجھے کوئی شرم نہیں اس بات کو بتانے میں کہ آپ میری ماں ہیں۔ جازم کا چہرہ ابھی بھی غصے سے سرخ تھا، دانت پیس کے بول رہا تھا، نہ ببوا، یہ غضب نہ کرنا، کبھی نہ بتانا، تجھے اللہ کا واسطہ۔ یہ کہہ کے وہ ٹیکسی سے اتر کے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ جازم واپس گھر آ گیا۔ پتہ وہ اچھی طرح سے یاد کر چکا تھا، اس لیے اگلے ہی روز اسی پتے پہ پہنچ گیا، مگر وہاں کوئی بھی عبدالباسط کو نہیں جانتا تھا۔ بیٹا، یہ گھر تو ہم نے انور مفتی صاحب سے خریدا تھا، ان کے بیٹے کا غالباً یہی نام تھا، لیکن ہم نہیں جانتے وہ کہاں گئے۔ ہاں، یہ محلے کی مسجد کے امام صاحب اسی وقت کے ہیں، شاید وہ بتا سکیں۔ اس شخص نے یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا۔ جازم مسجد کے امام صاحب کے پاس حاضر ہو گیا، ان سے مفتی انور اور عبدالباسط کا پوچھنے لگا۔ وہ تو عرصہ گزر گیا، اپنے گاؤں چلے گئے تھے، اب تو سنا ہے کافی بڑا مدرسہ بنا لیا ان کے بیٹے عبدالباسط نے وہاں پہ۔ البتہ باپ یہ خوشی نہ دیکھ سکا، اس سے پہلے ہی چل بسا۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھر کے بولے، کون سے گاؤں؟ راجن پور، اور ان کے علاقے اور مدرسے کا نام؟ جازم نے پتہ معلوم کر کے اپنا رخت سفر باندھا اور بس میں راجن پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ ارتضیٰ کی وہی روٹین تھی، صبح اسکول، باقی دن وہ گھر پہ ہی ہوتا تھا۔ حیا کی رومان سے اچھی دوستی لگ چکی تھی، 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ وہ بات اب پرانی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ارتضیٰ اور حیا اس رشتے میں بندھنے پہ مجبور ہوئے تھے، لیکن ارتضیٰ کا ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ اب واپس اسلام آباد نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے رومان کا ٹرانسفر مری کے ہی ایک اسکول میں کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنا اسلام آباد والا گھر بیچ کے مری میں رہائش کرنا چاہتا تھا، پھر حیا کو بھی آزاد کرنا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اسی ہفتے حیا کو اسلام آباد چھوڑ کر اپنا گھر سیل کرتے۔ یہ خبر اس نے رومان سے چھپائی تھی کیونکہ وہ حیا سے کافی اٹیچ ہو چکا تھا، لیکن حیا کو بتانا ضروری تھا۔ صبح جب وہ اسکول جانے کے لیے اٹھا تو رومان بہت پریشانی کے عالم میں اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بابا جلدی آئیں، دیکھیں ممی کو کیا ہو گیا، بے ہوش ہو گئی ہیں۔ کیا؟ ارتضیٰ کمرے سے جلدی سے نکلا، لیکن وہ لاؤنج میں نہیں تھی بلکہ رومان کے بیڈ پہ اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ارتضیٰ حیا کے قریب آ کے رومان سے پوچھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے فوڈ پوائزن ہو گیا ہے، کافی دیر سے واش روم میں وومیٹنگ کرتی رہی ہیں۔ میری آنکھ کھلی تو باہر آتے ہی میرے بیڈ پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے بہت ہلایا جلایا لیکن بات نہیں کر رہی، کھا لیا ہوگا کچھ الٹا سیدھا۔ عجیب مصیبت ہے یہ لڑکی، اب میں کہاں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں؟ ہاسپٹل یہاں سے بہت دور ہے، سواری ہے نہیں میرے پاس۔ تم پہلے پانی لاؤ، شاید پانی ڈالنے سے ہوش میں آ جائے۔ ارتضیٰ پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ جلدی سے ایمبولینس کو کال کی، جہاں وہ تھا وہاں سے سواری ملنی مشکل تھی۔ ارتضیٰ نے پہلے تو اسے سیدھا کیا۔ رومان جب تک پانی لے کے آ گیا تھا، لیکن پانی پھینکنے سے بھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ رومان بھی اسے ہلانے لگا، رونے بھی لگا۔ بابا کیا ہوا ہے ممی کو، بات کیوں نہیں کر رہی؟ رومی پریشان مت ہو، وہ صرف بے ہوش ہوئی ہے، شاید بی پی لو ہو گیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس پہنچ گئی تھی، وہ اسے ہاسپٹل لے کے پہنچا۔ حیا کو ایمرجنسی وارڈ میں بھیجنے کے بعد ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی نے اسے سلپ بنانے کے لیے کہا۔ وہ جیب میں سے بٹوا نکال کے پیسے بھرنے لگا۔ پیشنٹ نیم حیا، فادر یا ہسبینڈ نیم، ہسبینڈ میں ارتضیٰ لکھ دیں۔ اوکے۔
स्लिप बनाते ही वो एमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। नर्स हया को ड्रिप लगा रही थी। डॉक्टर ने टेस्ट की रिपोर्ट बना के अर्तज़ा के हाथ में पकड़ा दी। आप ये करें कि ये टेस्ट करवा दें। इसकी क्या ज़रूरत है? एक मामूली डायरिया केस लग रहा है, या तो फिर बीपी लो है इसका। कुछ एनर्जी मिलेगी तो होश में आ जाएगी। अर्तज़ा को खामखा का ख़र्चा खिल रहा था। आज ही तो तनख्वाह मिली थी, और जैसा वो हॉस्पिटल था, सारी तनख्वाह इन्हीं टेस्टों की होती नज़र आ रही थी। देखिए डॉक्टर, हम हैं, आप नहीं। आप जाइए स्लिप बनवाएं। बादल नाख्वास्ता उसे जाना पड़ा। 3 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि हया को होश आ गया है। दवाइयाँ लेके वो वापस उसे घर ले आया, लेकिन चुप था। पूरा रास्ता भी चुप ही रहा। बार बार उसके चेहरे को देखता रहा। वो नकाहत की वजह से चुप थी। टैक्सी की सीट पे सर टकाए, आंखें बंद किए बैठी रही। जब वो घर पहुँचे तो रोमान बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहा था। हया को सही सलामत देख के खुश हुआ था। आप ठीक हैं मम्मी? रोमान उसके पास आके बोला। रोमान, उसे आराम करने दो, तुम भी जाओ, सो जाओ जाके। अर्तज़ा ने उसे तकरीबन थाम रखा था। वो सोफ़े की जानिब जाने लगी ताकि लेट सके। कमरे में लेट जाओ। अर्तज़ा उसे अपने कमरे में ले गया। बेड पे उसे बिठा दिया, लेकिन ख़ुद बाहर जाने के बजाय कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा। आप बाहर नहीं जाएंगे? हया कुछ नींद की खुमारी में भी थी, ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। बार बार आंखें बंद हो रही थीं और वो जैसे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही थी। आज का दिन तुम्हारे नाम। अर्तज़ा का चेहरा स्पाट था, लेकिन लहजा धीमा था। वो उसके सामने बैठ गया। कुछ देर उसे देखता रहा, जो नींद से बेहाल हो रही थी। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो मैं चली जाती हूँ। हया उठने लगी, लेकिन अर्तज़ा ने उसका हाथ पकड़ के बिठा दिया। ना मैं कहीं जाऊँगा, ना तुम कहीं जाओगी, और आज मैं तुम्हें सोने भी नहीं दूँगा। बहुत सारी बातें जो करनी है तुमसे। अर्तज़ा की इस किस्म की बातों से वो कुछ नर्वस सी होने लगी। लेकिन मुझे नहीं करनी। आप देख नहीं रहे हालत क्या है मेरी? पूरी रात मेरी तबीयत ख़राब रही है। प्लीज़ मुझे सोने दें। वो मुल्तजी लहजे में बोली। नहीं ना यार, आज बातें करते हैं। अच्छा चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। आज तो सिक्के भी मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन मुझे नहीं खेलना। वो रुख बदल गई। हर वक्त वो उखड़े लहजे में ही बात करता था। कोशिश करता था कि उसके सामने ना आए। कभी बात कर भी लेता था तो दिल जलाने वाली तंज से डूबी हुई। खेलना तो पड़ेगा हया डार्लिंग। बहुत बहुत बड़े खेल खेलने आते हैं तुम्हें। मेरी सोच जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से तुम्हारे खेल शुरू होते हैं। आज जब तक तुम खेलोगी नहीं, मुमकिन ही नहीं कि मैं तुम्हें सोने दूँ। अर्तज़ा का लहजा धीरे धीरे सख्त हो रहा था। हया रो देने को थी। नींद की शिद्दत ऐसी थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस लेट जाए और सो जाए। अर्तज़ा ने जेब में से सिक्का निकाला, उछाल के बेड पे फेंक के उस पे हाथ रख दिया। चांद आया तो ट्रुथ, छप्पा आया तो डेयर। ये कह के अर्तज़ा ने हाथ हटाया, और हमेशा की तरह डेयर ही हया के लिए आता था, तो अभी भी डेयर ही आया। डेयर शिट। मैं तो चाहता था कि ट्रुथ आता। मैं सोच रहा हूँ कि डेयर तो तुमने खूब कर लिए, क्यों ना आज ट्रुथ हो जाए। फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करके सख्ती से बोला। सच बोलना तो आता है ना तुम्हें? हया बेजारियत की आखिरी हद पे थी। आपको जो पूछना है जल्दी से पूछे, मुझे सोना है। वो ज़िद चुई थी। नींद से आंखें बोझल थी। कॉलेज में होने वाला ड्रामा क्यों रचाया था तुमने मेरे साथ? वो गुस्से से बोल रहा था। चेहरा, आंखें आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख हो रही थी। हया फिर से नज़रें चुरा के बोली, मैंने कहा तो था कि शर्त। ओ शट अप हया! वो एकदम से दहाड़ा था। जस्ट शट अप। जितनी बुलंद आवाज़ से वो चीखा था, हया की नींद उड़ गई थी। मुझे सच सुनना है। नाउ टेल मी ट्रुथ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने वो सब एक शर्त। कमाल की अदाकारा हो तुम। मेरी अक्ल दंग है तुम्हारी अदाकारी पे।
اپنی عمر دیکھو اور اپنے کام دیکھو. اتنا آسان ہدف تھا تمہارے لیے مجھے یوں پھنسانا. آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ارتضیٰ نے جیب میں سے ایک رپورٹ نکال کے اس کے منہ پہ پھینکی تھی. پڑھو اسے، اور اس کے بعد بھی اگر تم نے جھوٹ بولا تو گلا دبا دوں گا تمہارا. اسے ارتضیٰ کی آنکھوں سے خوف آیا تھا جو غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، لیکن وہ رپورٹ کھول کے پڑھتے ہی حیا کے اپنے ہوش بھی اڑے تھے.